دوستو جس جگہ مرنا بھی ہو جینے کی طرح، دوستو جس جگہ مرنا بھی ہو جینے کی طرح، ہو کوئی شہر تو لے آؤ مدینے کی طرح، عطر چمپا وہ چمیلی وہ گلوں کی خوشبو، اب کوئی خوشبو نہیں آقا کے پسینے کی طرح، عطر چمپا وہ چمیلی وہ گلوں کی خوشبو، کوئی خوشبو نہیں آقا کے پسینے کی طرح۔ حضرات بغیر کسی تاخیر و تمہید کے آئے اس شخصیت کے خطاب کو سنیں، اس ذات کے خطاب کو سنیں جن کی گفتگو، جن کا خطاب، جن کا بیان، جن کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اس کی لو تیز ہو جاتی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ضیائے بزم مومنین، عمدۃ الواعظین، مشکات مجالس کثیرہ، شہزادہ مولائے کائنات، نور نظر خاتون جنت، ضیائے سرکار غریب نواز، عطائے سرکار مخدوم سمنا، شہزادہ حضور رئیس ملت حضور سیدی آقائی مولائی حضرت علامہ الحاج الشاہ پیر سید جامع میاں صاحب اللہ اشرفی الجیلانی صاحب اللہ کی گفتگو کو سنیں۔ آئے محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نعرے کا جواب دیں، جتنے لوگ موجود ہیں کھڑے ہو جائیں، آل رسول کا استقبال کرنا ہے یار، جن کے قدموں کی برکتوں سے ہمارے گھر کا چولہا جل رہا ہے، وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، استقبال کے لیے کم سے کم کھڑے ہو جائیں، جن کی بدولت اور جن کی شخصیت کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ہمیں عزت مل رہی ہے، ہمیں وقار مل رہا ہے، حضرات ان کا استقبال کرنا ہے۔ جھوم کے پکارے نعرہ تکبیر، آواز تھوڑی سی آپ کی کما رہی، جو لوگ پیچھے ہیں قریب آ جائیں، جو لوگ پیچھے قریب آ جائیں، جنہیں حضور کے بیٹے کو دیکھنا وہ قریب آ جائے۔ آپ نے تو رسول کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کے کرم سے آل رسول کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ حضرات حضرت حافظ و قاری کلام احمد صاحب اللہ کی پاکیزہ دعوت پر، میری دعوت پر حضرت تشریف لائے، پہلی بار آئے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے اس انداز میں سنیے کہ حضرت آپ کی محبتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ جھوم کے پکارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، شہزادہ حضور رئیس ملت، شہزادہ حضور رئیس ملت حضرت علامہ سید جامع میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس پر ہمیشہ رحمت پروردگار ہے، آل رسول پاک سے جس کو پیار ہے، رکھی ہے سیدوں کی میرے سر پہ جوتیاں، دنیا سمجھ رہی ہے کوئی تاجدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صحن نشین معزز علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، نقیب جلسہ، میرے ہم سبق ساتھی عالی جناب علامہ مولانا مفتی کلام احمد صاحب قبلہ علیمی میرانی، اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، دور دراز تک سننے والے تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم سب اس خطۂ نور میں عرس شہید ملت میں شرکت کی غرض سے حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو شہید بزرگ ہیں ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے،
حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ محفل کی طفیل اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ہدایت کا چراغ ہمارے قلب میں روشن فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفل کی طفیل ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس خطے میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرمائے، بزرگوں سے محبت کرنے والوں کا بول بالا فرمائے۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی بار میرا آنا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے ہم اپنے ہم سبق ساتھی مفتی کلام صاحب علیمی میرانی کی نکاح کی تقریب میں آئے تھے اسی گاؤں میں، اور 2015 میں، پھر 2026 میں آنا ہونا، یعنی مکمل 11 سال کے بعد 11ویں والی اولاد کو آپ لوگوں نے بلایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ 11 سال کے بعد 11ویں والی پیر غوث پاک کی اولاد کو آپ لوگوں نے بلایا، پورا 11 سال کے بعد۔ منبر پر بیٹھنے کے بعد اس قدر آپ کی خاموشی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جلسہ روایتی چل رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں مجسمے کی طرح، ہر سنانے والا سنا کے جا رہا ہے۔ لیکن جب احمد بھائی نے جب ذکر مولائے کائنات کیا تو اس قبرستان میں بھی مردوں میں حرارت پیدا ہوئی، مردوں میں حرارت، اور ایسی حرارت پیدا ہوئی تو مجھے لگا نہیں بھائی قبرستان میں نہیں، یہ ہندوستان میں جلسہ ہوگا۔ یہ علی کے نام کی برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے 2013 سے ہم جلسہ کر رہے ہیں، باضابطہ 2014 سے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ 12 بجے کے بعد، رات کے جب 12 بج جاتے ہیں، اس کے بعد کسی کا بھی نام لے لو کوئی حرارت نہیں آتی، لیکن جیسے حسنین کریمین کا نام آتا ہے تو پبلک میں حرارت پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مولا علی کا جب نام آ جاتا ہے تو جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی حرارتوں سے جو جگہ ہیں ان کے اندر بھی حرارت پیدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ علی کے نام کی برکت ہے۔ بس اللہ ہمیں علی پاک کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سننے کے موڈ میں ہیں؟ اگر ہیں تو باضابطہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور ہم سب اپنے اصال ثواب کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور جب ولی کا عرس ہو اور ذکر علی نہ ہو تو عرس کی تقریب بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ولایت کی منزل جو ملتی ہے وہ خالص اللہ اللہ کہنے سے بندہ ولی نہیں بنتا ہے جب تک یہ علی علی کا ورد نہ کرتا ہو، علی علی کا ذکر نہ کرتا ہو۔ ہمیں علی کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ پانی پت کی سرزمین پر ابو علی شاہ قلندر علی علی کرتے رہے۔ مشیت نے کہا اے ابو علی شاہ قلندر، علی علی کرنے سے تو علی بن نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر
ہائے ہائے واہ 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 زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی علی آ نہیں سکتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور بات سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو دوستو علی علی کرتے رہے اپنے رب نے کہا اب دوسرا کوئی علی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو علی شاہ قلندر عرض کرتے ہیں اے مولا اگر میں علی نہیں بن سکتا کم سے کم علی کی بو تو عطا کر دے. اللہ اکبر. اتنا عرض کرنا تھا. آج پوری دنیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کو ان کے اصل نام سے نہیں جانتی. اگر پہچانتی ہے تو ابو علی شاہ قلندر کے نام سے. ہمیں سوچو تو صحیح, اگر کوئی علی علی کرے تو اللہ اسے قلندر بنا دیا کرتا ہے. اور شان کیا ہے علی علی کرنے والوں کی؟ شان یہ ہے کہ اگر امیر خسرو ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جاتے ہو اور کس کے کہنے پر اپنے مرشد گرامی حضرت محبوب الہی کہتے ہیں اے امیر خسرو پانی پر چلے جایا کرو, ابو علی شاہ قلندر سے ملا کرو, ان سے دعا کرایا کرو. جیسے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, ابو علی شاہ قلندر مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے خسرو میں تمہارے پیر کو کبھی نبی پاک کی محفل میں نہیں پاتا ہوں, بس ذہن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرے پیارو آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارے پیر کو محبوب الہی کو نبی پاک کی محفل میں نہیں پاتا ہوں. اللہ اکبر. وہ ایک سچے مرید تھے, صادق مرید تھے, امیر خسرو جن کا نام ہے. آج کا حال تو بہت بے حال ہے کہ آج جس طریقے سے انسان اپنے لباس کو بدلتا ہے اسی طریقے سے اپنے مرشد کو بھی بدلتا ہے, اپنے پیر کو بھی بدلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پیر تو بدلتا رہوں گا لیکن اپنی حرکت تو نہیں بدلوں گا, اپنی برائی کو نہیں بدلوں گا, اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں لے کر کے آؤں گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس پاکیزہ عرس میں آنے والوں سنو, علی کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ علی کا ذکر کرنے والے ہوتے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. کہا پیر کو نہیں دیکھتا. ابو علی شاہ قلندر کی سوال کو سن کر کے حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ امیر خسرو مایوس ہو کر کے پیر کی بارگاہ میں گئے. واقعہ بڑا لمبا ہے, میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. محبوب الہی نے کہا جاؤ خسرو, پھر گئے, پھر وہی سوال, پھر کہا جاؤ خسرو, پھر گئے, پھر وہی سوال. اب طے کر لیا اب میں ابو علی شاہ قلندر کے پاس نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤں گا؟ اس لیے یہاں جب بھی جاتا ہوں میرے پیر کے بارے میں کہتے ہیں, اب خاموش ہو کر اب نہیں جاؤں گا. لیکن پھر پیر کا حکم ہوتا ہے جاؤ ابو علی شاہ قلندر کے پاس. میرے پیارو بتانا یہ ہے علی علی کرنے والوں کی طاقت تو دیکھو. جب محبوب الہی نے کہا اے خسرو ایک بار اور چلے جاؤ, اگر تم سے ابو علی شاہ قلندر یہ کہے تمہارے پیر کو نبی کی محفل میں نہیں دیکھتا ہوں, نہیں پاتا ہوں, تو تم ان سے اتنا کہنا آپ مجھے نبی کی محفل دکھا دو, میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا. اللہ اکبر. اب پیر نے سکھلا کر کے بھیجا ہے. اور سنو, جس پیر جس کے مرید امیر خسرو ہے اسی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ بھی ابو علی شاہ قلندر ہے. اب جاتے ہیں, پیر نے سکھا کے سمجھا کر کے بھیجا ہے. بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں اے خسرو تمہارے مرشد کو میں نبی کی محفل میں نہیں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور ایک عریضہ ہے آپ کی خدمت میں, آپ مجھے نبی کی محفل دکھا دو, میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا. پیارو پتہ کیا چلا, پتہ کیا چلا, حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ امیر خسرو کے سینے مبارک پر ابو علی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ رکھا, کہا آنکھیں بند
کر آنکھیں بند کی، اللہ اکبر۔ اب خود امیر خسرو کہتے ہیں، خدا خود امیر مجلس بود اندر، لا مکا خسرو محمد شمع محفل بود شب، جائے کہ مدبودم کیا پتا چلا علی علی جو کہتا ہے، تو اس کی برکت سے وہ علی شاہ قلندر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ بیٹھے بیٹھے پانی پت میں حضرت امیر خسرو کو عشق کی معراج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے پانی پت سے لامکہ کی سیر کرا دی۔ میں یہی کہتا ہوں جب مصطفیٰ کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ پانی پت سے لامکہ تک پہنچا دے تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے پیاروں، یہ حیدر کرزار نعرے لگتے نا، کتنوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نقیب صاحب کیا بات ہو، پریشان ہوتے ہیں یہ کون کون سا نعرہ لائے ہیں۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں کہ بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے اور مولا کائنات نے مشرکین کی دھجیاں اکھاڑ دی، کاٹ ڈالا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، بولو مچل کے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، مولا علی کا ذکر ہے۔ خاموشی سے نہیں، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ سبحان جی لگا کے کہو نعرہ حیدری، یا علی، اور بلند آواز سے کہو یا علی۔ یا علی۔ میرے پیارو، وہ صحابی فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، کہا بدر کے میدان میں جہاں علی کی تلوار چل رہی تھی، مشرکین و کفار کی گردنیں کٹ رہی تھی، کہا وہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نعرہ لگاتے ہوئے زمین پر اتر کے کہہ رہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ نعرہ کسی بشر نے نہیں لگایا، اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں نے آسمان سے لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زمین پر اترے۔ میرے پیارو، یہ علی کی شان حضرت عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں ایک لشکر کو لے کر کے، ایک قافلے کو لے کر کے مولا کائنات گزر رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم اس لیے زیادہ تمہید نہیں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے گورکھپور پہنچنا ہے۔ میرے پیارو، کیا کہا کہ ایک قافلہ لے کر کے مولا علی گزر رہے تھے اور دھیرے دھیرے سورج ڈوبنے کے قریب تھا، عصر کی نماز کسی نے پڑھی نہ تھی، پورے قافلے والے مولا علی کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر سوار تھے۔ کچھ لوگ کانا پھسی کر رہے تھے کہ کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی، کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، ہم نے نماز بھی نہ پڑھی۔ اتنا پوچھ کر کانا پھسی کرتے کرتے مولا علی نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، جیسے مڑ کے دیکھا سارے کے دلیں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ مولا علی پوچھتے کیا معاملہ ہے، کیا تم لوگ فرفوس کر رہے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ تو ہے، کہا حضور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، ابھی تو ہم نے عصر کی نماز بھی نہ پڑھی۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ ندی پار کر کے اس پار جا کر کے ہم سب عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ لکھنے والا وہ ہے جس کو عبد الرحمن ملا جامی کہتے ہیں، جن کی شرع جامی پڑھے بغیر کوئی مولانا بن ہی نہیں سکتا ہے، کوئی مفتی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ درس نظامیہ میں جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہو وہ مصنف اس کتاب کے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ نہر کے اس پار جا کر کے، ندی کے اس پار جا کر کے ہم لوگ نماز ادا کر لیں گے۔ پھر گھوڑے کی سواری چلتی رہی، پھر کسی نے فس کیا، پھر مولا علی پلٹے، جب پلٹے پھر سب کی دھڑکنیں رک گئی۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور بس معاملہ اتنا ہے، ایک طرف سورج ڈوب رہا
ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہم وہاں چل کے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. مولا علی نے فرمایا تم چلو تو صحیح ساتھ ساتھ اس ندی کے اس پار جا کر کے نماز عصر پڑھیں گے. آپ فرماتے ہیں قافلے والے کہتے ہیں ہم تو ایک طرف سورج کو دیکھتے تھے ایک طرف علی کے رخ زیبا کو دیکھتے ہوئے نہر تو پار کر لیا. مولا علی نے فرمایا یہی نماز عصر پڑھتے ہیں لوگ وضو کر لو. سب لوگ وضو کر لیے. وضو کرنے کے بعد سب کھڑے ہو گئے. مولا علی نے جماعت کرائی. ابھی سورج وہی رکا ہے اور نماز سے جیسے فارغ ہوئے حیدر کرار پوچھتے ہیں کیا قافلے میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نماز ابھی بھی باقی ہے؟ کہا نہیں حضور سارے لوگوں نے نمازیں پڑھ لی. اب قافلے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہا جیسے ہم نے کہا سب نے نمازیں پڑھ لی. مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا. کہا اے سورج اب علی کی نماز ہو چکی ہے علی والوں کی نماز ہو گئی. اتنا کہنا تھا آسمان سے ایک دہاڑتی ہوئی آواز نکلی. اتنی تیز آواز تھی کہ اصحاب مولا کائنات عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا یہ آواز آئے کیسی. لوگوں نے ڈرتے ڈرتے مولا علی سے پوچھا. کہا حضور جیسے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا علی اور علی والوں کی نماز ہو گئی تب یہ آواز آئی تو کیسے آئی؟ اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر کیا شان ہے علی کی. آپ فرماتے ہیں سورج مجھے سلامی دے کر کے گزر رہا تھا. یہ آواز کسی زلزلے قیامت کی نہ تھی بلکہ سورج سے میری گفتگو کی آواز. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سورج سے میری گفتگو کی آواز تھی. یہ علی کا مقام ہے یہ علی کا مقام ہے. اگر نماز باقی رہ جائے تو سورج بھی رک جاتا ہے. واہ واہ سورج بھی رک جاتا ہے. اب پیاروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اے اس علاقے کے نوجوانوں اے اس علاقے کے نوجوانوں جو علی جنتی جوانوں کے سردار جو علی کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار جو علی کی جوزہ سیدہ فاطمہ تمام مومن عورتیں جنتی عورتوں کی سردارن جو علی کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہوں میں علی سے ہوں علی مجھ سے جس کی مقام یہ ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کو یاد کرنا عبادت. اللہ اکبر. وہ علی کا مقام کتنا بلند ہوا کہ سارے صحابہ محفل مصطفیٰ میں جب بیٹھتے تھے حضور کی طرف دیکھتے تھے لیکن ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین مومنوں کے پہلے خلیفہ حضور کے پہلے جانشین ایسے جانشین کہ مسجد کا منبر پر کوئی بھی مولوی اس وقت تک بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس کا عقیدہ یہ نہ ہو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق انبیاء کے بعد روح زمین پر اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ اس کی ذات ابو بکر صدیق کی ہے. کیوں ہے وجہ یہ ہے اوروں نے معجزہ دیکھ کر کے مصطفیٰ کو مانا ہے. ابو بکر وہ ہے جنہوں نے معجزہ نہیں دیکھا جنہوں نے سورج کا پلٹنا نہیں دیکھا چاند کے دو حصے کرتے نہیں دیکھا جنہوں نے لکڑی کو تلوار بنتے نہیں دیکھا جنہوں نے کنکر کو پن مٹھی میں کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کی انگشت مبارک سے چاند کے چھومنے کے منظر کو بھی نہیں دیکھا صرف دیکھا تو کیا دیکھا والضحیٰ چہرے کو دیکھا واللیل زلفوں کو دیکھا مازاغ نگاہوں کو دیکھا. اللہ اکبر. ابو بکر سمجھ گئے جب دعوت توحید دینے والا اتنا حسین و جمیل ہے تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ جھوٹی نہیں وہ سچی چیز. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت چار یار. سبحان اللہ سبحان
عظمت 4 یار سبحان اللہ میرے پیارو وہ ابو بکر صدیق کس کو دیکھتے تھے حضور کی محفل میں علی کی طرف دیکھتے تھے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کس کی طرف دیکھتے تھے مولا علی کی طرف دیکھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ابا حضور میں نے حضور پاک کی محفل میں دیکھا کہ آپ تکی باندھ کر کے علی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے تو حضرت امیر المومنین پہلے خلیفہ امت کے ابو بکر صدیق عرض فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا ہمارے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے اس لیے میں جب موقع مجھے ملتا ہے میں علی کے رخ زیبا کی طرف دیکھا کرتا ہوں علی کی طرف دیکھا کرتا ہوں علی کی طرف دیکھا کرتا ہوں اے اس علاقے کے نوجوانوں آج تم نے علی کی آل کو بلایا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خاندان والے کو بلایا ہے حضور غوث اعظم کے حقیقی نسبی اولاد کو بلایا ہے فاطمۃ الزہرا کا خون جن کی رگوں میں ہے اس خاندان کو بلایا ہے میرے پیاروں اتنا یاد رکھنا آج بہت سے لوگ علی کی محبت کا ذکر کر کے تمہیں گمراہیت کے دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں علی والا وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو جس کے دل میں ابو سفیان اور امیر معاویہ ارے کیا بات ہے بابا زندہ باد اگر یہ صحابہ نہیں ہے تو علی کی محبت اگر ان کی توہین ہے تو یہ محبت تمہیں کام نہیں آنے والی یہ بات تو دیکھو میں ابھی کمرے میں بھی کہا ہماری جماعت اہل سنت میں ہم اہل سنت ہیں بولو الحمدللہ ہر طبقے کا خطیب موجود ہے ہر معیار کا خطیب موجود ہے اگر تم بہت بڑے جاہل ہو تو بھی کوئی بابا بھی ایک خطیب بنے وہ کتاب سے نہیں کڑھائی سے سمجھا دیتے جس لینگویج کو تم سمجھنا چاہتے ہو ہر لینگویج کا خطیب جماعت اہل سنت میں کیا بات ہے بہت تم کو تحقیقی گفتگو سننا ہو تو حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کا خطاب سنو بہت سارے یوٹیوب پر موجود ہے اگر تم کو دیہاتی انداز میں سمجھنا ہے تو غازی ملت کی تقریر سنو ہاشم میاں صاحب کی ملت جس انداز میں تم کو جس کا سننا ہے سنو پیارو جب تمہارے پاس گھر میں کھانا ہے تو پڑوس کے گھر کا کیوں کھانا کھاتے ہو جب آپ کے گھر میں اللہ نے نعمتیں دیا ہے اور یہ اہل سنت 50 سال 100 سال کا بنا ہوا فرقہ نہیں ہے حق ہے یہ کہیں سے چھٹ کے نہیں آیا ہے اوروں نے ہم سے چھٹ کے گروپ بنائے ہیں ہم تو اہل سنت والے ہیں کیا بات ہے اور اہل سنت ہے کیا اہل سنت ہے کیا آؤ بریلی میں امام احمد رضا سے پوچھو کہیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور نچ میں ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ کی سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے اور میرے صحابہ ستارہ ہے کشتی بغیر ستارے کے نہیں چلتی کیا بات ہے کشتی کو راستہ ستارہ دیتا ہے تو الحمدللہ جس کشتی پر ہم سوار ہیں وہ اہل بیت ستارہ ابو بکر ستارہ عمر ستارہ عثمان اگر چاہتے ہو کشتی پال لگ جائے تو دل میں علی ہو اور فکر میں ابو بکر صدیق کیا بات ہے واہ کیا پیغام ہے کیا خوبصورت پیغام ہے سبحان اللہ میرے پیارو ایک سے ایک نئے نئے ڈھونگی فرقے نکل کے آ رہے ہیں جی اور تمہاری جہالت کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں آپ دیکھو تو صحیح مجھے تکلیف نہیں ہے میں عرض کروں
ابھی ماشاءاللہ کتنا پیارا نعرہ لگ رہا تھا مولا علی کا. جی سبحان اللہ جی. اور جتنے لگانے والے تھے اللہ ماشاءاللہ جب علی کے بیٹے بیٹھے تو سب بھاگ گئے. اللہ یہ بھی دیکھو محبت. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، واہ 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 واہ، یہ بھی ایک محبت ہے. کیا پرکھا ہے آپ نے. نہیں صحیح بات ہے. جی 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 جی. انہی کے بیٹے کے سامنے خوب علی 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 کیا. اور جب بیٹے کا نمبر آیا تو کوئی ٹوائلٹ چلا گیا، کوئی باتھ روم چلا گیا، کوئی چائے پینے گیا، کوئی بیڑی اڑانے گیا، تو کوئی کہاں چلا گیا. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے سر، کیا یہ محبت ہے. اب آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ محبت ہے. یہ تو وہی ہوا کہ کربلا میں بلا بھی لیا، پھر ماتم بھی انہوں نے کھیلا جنہوں نے بلایا. واہ 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 واہ، کربلا میں بلایا، دعوت دے کے اور پھر کاٹ کے پھر ماتم بھی کھیل دیا. ہم کو بڑی تکلیف ہوئی، ارے بڑی تکلیف ہوئی. ارے مکارو، کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ. یہ آپ کے لوگوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایسے مکار جو ہماری جماعت میں ان کے چہرے کو پہچاننا ہوگا. آئے ہے، کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ علی کی آڑ میں ہماری نسلوں کو برباد کرنے آئے ہیں؟ واہ 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 واہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کا ذکر کر کے ہمیں اہل بیت سے دور کرنے آئے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. ایسوں کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا. نہ تو آپ سوچو تو صحیح، دعوت آپ نے دی نا، بلایا آپ نے، کیا سوچ کے بلایا؟ آل رسول کو بلایا. جی یہ بھی کوئی دعوت، مہمان موجود، میزبان گائے، اور پھر کچھ ہو جا، اللہ پوری زندگی ماتم کرتے رہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، جی ہم نہیں تھے یا حسین، ہم نہیں تھے. ہم نے تو کس نے کہا تو تھا؟ تیرا یہ بولنا ہم نہیں تھے اس کا مطلب تو تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے میاں. اس کا مطلب تو تھا، تبھی تو پٹک کے کہہ رہا ہم نہیں تھے. ارے بیٹا تیرے کو کہا کس نے کہ تو تھا؟ واہ واہ واہ، کیا پکڑے میاں، واہ واہ واہ. آپ سمجھے میری بات کو؟ میرے پیاروں، ایسے ڈرامے سے ہماری جماعت کو بچنا ہے. بے شک، سبحان اللہ، حق ہے. ہمیں پہچاننا ہے، جی جی جی. پہچاننا ہے. اور پہچان ہوگی کیسے؟ ابھی کا بڑا سلگتا وہ مسئلہ چل رہا ہے، پہچان ہوگی کیسے؟ میں نے آج کے جلسے میں دیکھا کتنوں کے گلے میں غوث پاک کی گنبد کی نشانی پڑی ہوئی ہے. جی 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 جی. ایک کوئی مبارک بھائی تھے، کون بھائی تھے؟ ہاں یہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ شمس فاروق. شمس فاروقی، ماشاءاللہ، بولو سبحان اللہ. دیکھو غوث پاک کی غلامی کے پٹے بھی لگے ہوئے ہیں، وہی معاملی نہیں ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. واہ 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 واہ. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا پٹا تیرا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں، یہ بات ہے، علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، ایک بد عقیدہ احمد بھائی، ایک بد عقیدہ جس کی بد عقیدگی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ایک بد عقیدہ علی کے نام سے، بد عقیدہ علی کے نام سے سپر پاور کنٹریوں کو ہلا دیا. میں کہتا ہوں جس دن اہل سنت سچے وفاداری کے ساتھ علی کا ذکر کر دے، واہ 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 واہ. علی یاد کر لو. واہ واہ واہ. ان سارے ظالموں کے فتنے بادلوں کی طرح چھٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن دل سے. اچھا ایک چیز اور بولوں، تلخ ہے معاف کرنا. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگوں نے میرے جد کا نعرہ لگایا ان کے سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ کسی پر کمنٹ نہیں ہے، اور ہم خانقاہیں کسی پر کمنٹ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر کسی کو میرا جملہ برا لگے اللہ مجھے معاف فرمائے، اور ان کو جنہیں برا لگے انہیں اللہ ہدایت بھی عطا فرمائے. جی آمین. تو یہ سوچو، یہ کوئی نوحے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی مقابلے کی محفل نہیں ہے،
یہ مولائے کائنات کی محبت میں جو دنیا سے شہید ہوئے ہیں یہ ان کی یاد کی محفل ہے، تو کم سے کم اتنا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ زبان پر ذکر علی اور خیال پتہ نہیں کیا ہے، سر پر ٹوپی نہیں۔ حضرت صاحب بہت دل بے چین رہتا رہے، نوجوان گلے کی چین اتار تبھی تو دل میں چین آئے گا۔ کیا بات ہے میاں، کیا بات ہے، گلے کی چین اترنا نہیں ہے۔ حضرت میرے بچوں کو پولیس اٹھا کے لے کے چلی گئی، ہتھکڑی لگا دیا۔ میں نے کہا جب بچہ خود کڑا پہننے کا شوقین تھا تو سرکار نے اپنا کڑا لگا دیا۔ سچی بات ہے، ارے کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا ہوتا یہ کڑا میرے دین نے ہم پر حرام کیا ہے تو کسی حکومت کا بھی کڑا تیرے ہاتھوں میں نہیں ملا۔ یہ کون سی وجہ تھی کہ مفتی اعظم بغیر فوٹو کھچائے حج کرنے چلے جائے؟ یہ ان کا یہ کرامت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کرامت نہیں ہے، یہ حضور کی شریعت کا پاش و لحاظ اور یہ محبت رسول ہے کہ مصطفیٰ رضا خان نے سوچا پوری زندگی حضور کی شریعت پر چلتا رہا، ہم مدینے جاؤ شریعت کو چھوڑ کے تو مصطفیٰ کا نظام مدینے سے نکاح اٹھاتا ہے۔ اے مصطفیٰ رضا سوچ، تو میری شریعت کا خیال کرتا رہا، جا میں تیری حفاظت کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارو آپ تو صحیح ہو جاؤ، پورا سسٹم میں آ جائے گا۔ واہ واہ واہ، آپ کو صحیح ہونا پڑے گا، ہمیں صحیح ہونا پڑے گا، پورے سسٹم میں آ جائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اور دوستو ایک اور مشورہ دیتا ہوں نوجوانوں کو، کبھی کبھی تنہائی میں سوچ لیا کرو۔ مولانا لوگ کی بات آپ کو لگا گا مولوی تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، تو اس مولوی کی بات دل پر کیوں اثر کر جاتی ہے جس کا دین اور سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مزاج اور اس کا مزاج ملتا جلتا ہے، اور دوا جو ہوتی نا کڑوی ہوتی ہے۔ میرے پیارو کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچا کرو، کیا میں علی پاک کا نام لیتا ہوں؟ کیا ان کے مشن پر ہوں؟ کیا ان کے مشن پر ہوں؟ ان کے فرمان پر ہوں؟ ان کی عادتوں پر ہوں؟ ان کی سنتوں پر ہوں؟ جس علی کو یہ معلوم ہے کہ آج مجھے ابن منجون، آج مجھے میرا خادم مجھے شہید کرنے والا ہے، پھر بھی علی کی شفقت تو دیکھو، فجر کی نماز میں اپنے ہی خادم کو اٹھا کے گئے، معلوم ہے یہی مجھے مارنے والا ہے، پھر بھی نماز کے لیے اس کو بھی اٹھایا، اور آپ تو خود نماز پڑھنے گئے۔ میرے پیارو آج کا جو سلگتا ہوا ایک چیز ہے، بس اتنا عرض کر کے تقریر ختم کر دیتا ہوں کہ آج محفل میں غوث پاک کی گنبد کی بھی نشانی موجود ہے۔ لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ غیروں نے ہمیں نام دے دیا، غیر ہمیں کہنے لگے ہیں کہ یہ بریلوی ہے۔ میں کہتا ہوں پیارو ایسا نام تو ہمیں بڑا پسند آتا ہے، ہم کچھوچوی ہیں، ہم بغدادی ہیں، ہم جیلانی ہیں، ہم اجمیری ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ جہاں جہاں جس شہر گاؤں میں مصطفیٰ کے غلام آرام کر رہے ہیں وہ شہر سے ہمارا مارا۔ واہ واہ واہ، بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ اب پتا کیسے چلے؟ اسی اہل سنت میں اہل سنت کا لباس اوڑھ کے کچھ فتنہ پرور لوگ داخل ہوئے، ان کا کاٹ چھاٹ کیسے ہو؟ تو بس ایک ہی ہے، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے لو۔ واہ 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 واہ، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا گنبد کا کلر
नकीब साहब का ब्लैक एंड व्हाइट है और ये कलर तो सड़कों पर लगा रहता है। मैंने कहा कहने वाला तो बेवकूफ था, लेकिन जिससे कहा हम तो होशियार हैं। हाय हाय क्यों लगा रहता है? ब्लैक एंड व्हाइट है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट जो पढ़े लिखे लोग हैं, चौराहा होता, चार रास्ता होता शहरों में, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंडिया में तो ये रूल्स है लेकिन फॉलो नहीं होता। दुबई वगैरह में अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के कहीं और से रोड क्रॉस करेंगे, आप पर फाइन है, भले गाड़ी चले या ना चले रोड पर। आपको पार करना है जेब्रा क्रॉसिंग से करना है। क्यों? जेब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट पट्टा होता है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के यूके में, यूएसए में, दुबई में अगर कोई हो आपके गांव का, पूछना काले काले पट्टे से पार कर लो तो फाइन है और वहां हादसे हो जाते हैं। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग से करोगे, किसी ने आपको सटा दिया गाड़ी तो उसकी सट जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन काले पट्टे पर हो और सटा दिया तो आप तो उसने भी सटाया, हुकूमत भी आपको सटा देगी। सही। तो पता क्या चला? आला हजरत की बारगाह ये जेब्रा क्रॉसिंग है। हाय हाय हाय। और जो शॉर्ट कट लेता है सुन्नियत से निकलता है। हाय हाय वाह 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 वाह, अरे क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, क्या जो शॉर्ट कट लेता है सुन्नियत से निकलता है। और इस जमाने में अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रज़ा का नाम है। हाय हाय, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इतने बैलेंस वाले, कहीं कहा वो दसों जिनको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। तो कहीं कहा क्या बात है रज़ा जबरदस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब अपनी बात कही तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मक्के ताजदार फिरते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे प्यारो अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा मोमिन बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दौर बड़ा ही पुरफितन दौर है, फितरों का दौर है। आज के दौर में उससे पहले बलियावी साहब ने जो बातें बयान की, अल्लाह उस पर भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का दौर इतना पुरफितन दौर है कि हर आदमी अपने आप को पक्का सच्चा समझता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। एक वाक्य सुना के बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका नाम सुना है आप लोगों ने? हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका नाम अगर आपको याद रहे तो अल्लाह आपको उस नाम की बरकत से जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, और आपका नाम क्या है? इस्महू तैफूर बिन ईसा। आपका नाम हजरत तैफूर बिन ईसा है। क्या नाम है? तैफूर बिन। अरे भैया एक बार बोल दीजिए ना। तैफूर बिन ईसा। अल्लाह इसकी बरकत से हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये है बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अब अपने बच्चों का नाम तैफूर भी रखना। सुभान अल्लाह। तो कम से कम नाम आपको याद रहेगा। बेशक। हजरत तैफूर बिन ईसा। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए बायजीद सुनना, जिनका नाम याद रहे वो जन्नत में जाएगा तो उनका मकाम कितना हाई फाई है। बायजीद, मेरे गधे की दूम अच्छी है या आपकी कदम? गधे की दूम और आपका कदम, इन दो में से बेहतर कौन सी चीज है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपने फरमाया अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोग होते गाली गलोच मारपीट, वहीं लाठी चार्ज हो जाता सब।
ایک اللہ کے ولی کامل کہتے ہیں میرے پاس کا کوئی جواب ابھی نہیں ہے، مجھے ٹائم دو۔ بتاؤ یہ بھی سوچنے کا ٹائم ہے، کہا مجھے وقت دو، اور کچھ وقت کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا بایزید بسطامی کا۔ اس عورت کے دل میں یہ سوال تھا کہ انہوں نے جواب دیا بھی نہیں، وقت بھی مانگا تھا مجھ سے۔ وہ حسرت سے سوئی اس ارادے کے ساتھ کہ بایزید بسطامی مجھے اس کا جواب دے۔ اے نوجوانوں، اگر جملہ دل پر چلا جائے تو ہماری مسجدوں کو آباد کر دینا، واہ 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 واہ، اپنے علماء کی قدر کرنا، سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، ماشاءاللہ، قرآن کی قدر کرنا، اس کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عورت سوئی اور بایزید بسطامی اس کے خواب میں آئے، وہ شخص کے خواب میں آئے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ سے سوال پوچھا تھا اور آپ جواب بھی نہ دیے اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ آئے ہائے، بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ بیٹا سن، میں جواب اس وقت دینے کے لائق نہیں تھا۔ اللہ، تو کہا حضرت اب تو جواب دے دے۔ کہا سن، تیری گدھے کی دوم سے بہتر تو میرا جوتا ہے، میرا قدم ہے۔ کہا حضور یہ جواب اسی وقت آپ دیتے تھے۔ کہا اس وقت اس لیے میں نے نہیں دیا کیونکہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو مجھ سے بہتر تیرے گدھے کی دوم تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس لیے میرا جوتا تیرے گدھے کی دوم سے بہتر ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اتنے بڑے ولی جن کا نام یاد ہو تو جنت میں جاؤ، وہ دعا مانگتے اللہ ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اے میرے نوجوانوں، کیا کبھی تم نے اپنے امام سے، اپنے مولانا سے، اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرو؟ بولو۔ تو میرے پیارو، ہماری زندگی کو کوئی بدلنے نہیں آئے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ اور آج کی تاریخ میں ہر مولوی کے بیان کو بس سننا، چاہے وہ امامے والا ہو، چاہے وہ ٹوپی والا ہو، چاہے وہ تاج و کلے والا ہو، بلکہ اسی کو سننا جس کے سینے میں امام احمد رضا کی محبت کا شمار ہو۔ کیونکہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ صحابہ والا بھی ہوگا، اہل بیت والا بھی ہوگا، بے شک۔ اور جو صرف صحابہ کی باتیں کر کے چلا جائے تو اس کے بھی کان میں کہنا ذرا علی علی بھی تو کر دو، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آنے والا خارجی رہی۔ اور جو صرف علی علی کرے نا، اس کو بھی کہہ دو بھائی ذرا ابو بکر کی بھی بات کر دے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی رافضی نہیں ہے۔ ہمیں خارجیوں سے بھی بچنا ہے، رافضیوں سے بھی بچنا ہے، نام نہاد مولائیوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں سچی محبت اہل بیت عطا فرمائے، صحابہ کی وفاداری عطا فرمائے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں میرے بیان کے بعد کوئی شخص کسی پر انگشت نمائی نہیں کرے گا کہ تو بھاگ گیا تھا نعرہ لگا کے، تیرے لیے حضرت میں نے کسی کے لیے نہیں کہا، لیکن جس کو لگ گیا اس کے لیے کہا تو اللہ اسے توفیق عطا فرمائے اور وہ بھی اپنی اصلاح کر لے۔ باقی میرا کوئی بھی جملہ کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں، کسی کے لیے ٹون نہیں، کسی کو سنانا مقصد نہیں۔ ہم تو بھائی ہر رات کے ایک مسافر ہیں، ہر محفل ایک نئی محفل ملتی ہے۔ ہم تو ایسے دیوانے ہیں، 50 ہو تو بھی سبحان اللہ، 50,000 ہو تو بھی سبحان اللہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اس پر ایک بات ذہن میں آ گئی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو سنا دوں؟ سننے کا موڈ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے۔ بھیا چلے جاؤ، پھر کیا کریں بیٹھے۔ اللہ 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 اللہ، محبت یہ بھی آپ کی محبت ہے جی جی۔ اور جانا تو ہے، جلسے کے بعد تو جانا ہی جانا ہے نا آپ لوگ کو۔ ارے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جو نہیں جائیں گے۔
اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. یہ آپ کی مسکراہٹ ہی تو ابھی بھی ظالموں کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے. متحد ہو جاؤ تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چند جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں ملتمس ہوں شہید ملت کی کہ آپ شہید ہیں اور آپ کی برکتوں سے جنگل میں بہاریں ہیں. پھر سے کبھی خدمت کا موقع ملا تب انشاءاللہ سناؤں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. وقت لگتا ہے 2:15 ہو چکے ہیں. آلریڈی ہم 15 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں. معاف کیجیے, پھر دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم. حضرات آپ بیٹھے رہیں. حضور سیدی جامی میاں صاحب اللہ کو ایک لمبے سفر پر جانا ہے. آپ کو کوئی سفر پر نہیں جانا ہے بلکہ آپ کے ہاں سفر کر کے بریلی شریف سے خوبصورت لہجہ آیا ہوا ہے جسے جناب غلام غوث غزالی کہتے ہیں. حضرات حضور سیدی جامی میاں صاحب اللہ کا اتنا خوبصورت خطاب ہوا ہے, اتنا خوبصورت خطاب ہوا ہے کہ جب بھی انشاءاللہ جلسے کی تاریخ رکھی جائے گی تو حضور جامی میاں صاحب اللہ کی آمد ضرور ہوگی. ان کی سرپرستی, ان کی قیادت اور ان کی خطابت انشاءاللہ جو ہے ہم سب دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے. تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ کہیں جائیں نہیں. حضرت کو جانا ہے تو حضرت تشریف لے جائیں گے مگر 2-3 منٹ حضرت بیٹھیں گے بغیر کسی تاخیر کے. میں یہ چاہتا ہوں وہ خوبصورت لہجہ, سندلی آواز کا مالک, مخملی آواز کا مالک جسے جناب غلام غوث غزالی کہتے ہیں, بغیر